فارس نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حلقے کی سیاست کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اندر جو دل خراش واقعات ہوئے، جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث تھے، بھلے وہ اکسانے میں ملوث تھے، بھلے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں ملوث تھے، یا بھلے وہ فزیکل اٹیک میں ملوث تھے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ جب تک یہ ملک قائم ہے انشاءاللہ اور قیامت تک قائم رہے گا، کسی کو ایسا موقع نہ ملے کہ وہ کسی ادارے یا کسی ایسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت چلی، میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی ISI کے بارے میں باتیں کیں، کل مریم نواز نے جلسے میں ایسی باتیں کیں، ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف، اگر عمران خان نے کی تو وہ بھی غلط کی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مجاہدین، ہمارے جو فوجی روز اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں نے 30 سال پاک فوج میں نوکری کی، میں نے اینٹی نارکوٹکس کے خلاف کام کیا، میں نے ملٹری انٹیلیجنس میں 20 سال کام کیا، میں نے ڈھوک کالا خان میں بارود کی جو 3 گاڑیاں پکڑی، ان میں سے 1 گاڑی میں چلا کے تو اس کو محفوظ مقام پہ لے کے گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کے لیے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سیاست کو اپنی سیاست تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں آج پھر ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے مذمت بہت کم ہے، سزائیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے کیے، تاکہ آئندہ کوئی نہ ہو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کولیگز ہیں یہ بھی اپنا اظہار خیال کریں۔ رائے تیمور بھٹی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی ساری باتوں کی کنٹینیوٹی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے جب آپ کو سیاست اور ریاست ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ ریاست ہماری ماں ہے۔ ہماری ریاست کے جو تمام ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے دفاعی ادارے، ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہماری ریاست قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں میں واقعات ہوئے، اور اگر ایسے واقعات کو یہاں پر نہ روکا گیا تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں نے سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے رسپیکٹڈ کولیگز ہیں، ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لائحہ عمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے۔ جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں، سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے، جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ تھینک یو۔ تیمور کی جگہ پہ آ جائیں، جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں کا، خواتین کا، سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا نام چودھری اخلاق ہے، سابق صوبائی وزیر تھا میں۔
آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلریڈی نوٹس میں ہے، کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہاشم ڈوگر صاحب اور تیمور بھٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو، صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی مذمت 9 مئی سے ہی شروع ہے، تمام چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر۔ میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایسٹ پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے۔ میرے بھائی نے اس ملک کے لیے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی۔ یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی۔ تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں، تو میں سمجھتا تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی خطرات میں گر گیا ہے۔ میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو، جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا۔ تو آج ہم سب مل کر، ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لائے عمل تیار کریں گے۔ اور اس موقع پر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں، در بدر ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا وقت ہوگا، ان کے ساتھ مل کر ہی لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو بھی شرپسند تھے، جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا، کے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں۔ یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اس ملک کا سرمایہ ہے، اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے۔ مامون تارڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مامون تارڑ ہے جی، حفظ آباد سے ایم پی اے تھا۔ ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی۔ یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے۔ جو لوگ رو رہے ہیں، مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب 9 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں، بڑے سے لے کے چھوٹا، جتنے بھی، اب ساروں کو ایک سائیڈ پہ تکڑی میں رکھ دیں، اور ایک ترازو کے پلے میں ایک شہید کا خون کا ایک قطرہ، وہ میرے خیال سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا ہم سارے سیاستدانوں سے۔ ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے فیشن بنا ہوا ہے، ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں اینٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے۔ یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے، سب سیاسی جماعتوں کے لیے۔ یہ ملک ہے، اس ملک کے ادارے ہیں، تو ہم سب ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میرے سارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لائے عمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے۔ ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے نہیں جا رہے، صرف پی ٹی آئی سے لا تلقی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ذرا جگہ چینج کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی سردار منصب علی ڈوگر۔ میں پاک پتن سے 2 دفعہ ایم این اے رہا ہوں، ایم پی اے بھی رہا ہوں۔ ابھی 2 ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے۔
تو اور یہ واقعہ ہو گیا. میرا پی ٹی آئی سے اتنا لمبا چوڑا پھر رفاقت نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا, اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات تھی. تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے. میرا تو لمبا چوڑا پی ٹی آئی سے رشتہ نہیں ہے, اس لیے ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں. جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے, اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں, اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی, جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اس قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈروں کو کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم این اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں 10 سال ایم این اے رہا ہوں, پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں, مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو. لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور سزا ہم سب لوگ بھگتتے ہیں. یہاں کی عوام بھگتی ہے, ہم بھگتے ہیں, اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا کیا. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مذمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمارے خون میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے دنیا میں جو میسیج دیا ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کور ہوگا. تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کور ہوگا. خدا حافظ اور مہربانی. میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے. اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ عمل نہ کرتی, ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتی, تو بے شمار وہاں پہ ہلاکتیں ہونی تھیں جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا, پلاننگ کے تحت کیا گیا. بہرحال ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے, املاک کا نقصان ہوا. انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی دراڑ یہ بھر جائے گی. یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ, ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. بہت شکریہ.